کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا، یہی اصل پوائنٹ والی بات ہے۔ اور یہ چیز اصل میں بندے کو سجتی ہے، اور یہ حقیقت میں بندگی ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور ان کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور چھٹا حق اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ اب پھر یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیا واش روم میں بھی موجود ہیں؟ یہ ایسے گندے سوالات یہ شیطانی وساوس کے ذریعے آتے ہیں۔ شیطان ذہن کے اندر یہ گندی باتیں ڈالتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے وجود، ایک ہے عدم وجود۔ اللہ رب العزت موجود ہیں ہر جگہ، لیکن اللہ وجود سے پاک سے ہیں، جسم سے پاک ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اب کوئی بندہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ حافظ قرآن ہے، اس کو واش روم میں نہیں جانا چاہیے۔ اب کوئی دوسرا بندہ پوچھتا ہے کہ اس بندے کے سینے میں قرآن ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں قرآن تو ہے، تو پھر دوسرا بندہ کہے گا کہ اس کو پھر واش روم سے بھی روکنا چاہیے، کیونکہ اس بندے کے سینے میں قرآن ہے، اور قرآن کو ہم واش روم میں کیسے داخل کریں؟ نہیں، دیکھیں، دل میں قرآن ہے، موجود ہے، اللہ رب العزت کا کلام سینے میں موجود ہے، لیکن اس کا وجود جسم نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ فلاں جگہ یہ بے ادبی میں تب آتی ہے، اور ہمارے ذہن کے اندر جو بے ادبی سمجھی جاتی ہے یہ اس وقت آتی ہے کہ جب یہ جسم رکھتے ہو، پھر یہ ایسی جگہ میں پھر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آٹھواں ادب اور آٹھواں حق اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ ضرورتیں تو تمام اللہ رب العزت پوری فرماتے ہیں، لیکن ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورتوں کا مطالبہ بھی، ضرورتوں کی ریکویسٹ اور درخواست اور التماس دعا بھی اللہ سے کرنی ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ تو پورا ٹاپک ہے، پورا موضوع ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب قبول کروں گا تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانگو گے، تکبر کرو گے، تو میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ نے حکم دیا، چونکہ دعا ایک عاجزی ہے، اور بندے کے اوپر اللہ کے سامنے عاجزی کو بجا لانا یہ ضروری اور لازم ہے، اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور چھٹا، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ رشتے ناتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی ماں اور باپ نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ فلاں بندے کو جنت دی تو مجھے بھی جنت عطا فرمائیں گے، فلاں بندے کو جہنم سے بچا لیا تو مجھے بھی بچائیں گے۔ دار و مدار نیک اعمال کے اوپر ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق، طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ بندہ کامیاب ہوگا، یہ اللہ کے ہاں مقام پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی، حسب و نسب پہ کبھی فریفتہ نہ ہونا، دھوکہ نہ کر جانا، آپ کو نیک اعمال ہی اللہ رب العزت کے قانون میں پاس کروا سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کے اوپر زور دیں۔ کوئی یہ نہ کہیں کہ اللہ سے میری رشتہ داری ہے، دوستی لگ گئی، فلاں ہو گیا۔ نیک اعمال کی بنیاد پر دوستی لگ جائے تو تب اللہ رب العزت قانون کے پابند، اللہ رب العزت پابند نہیں ہے، اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، لیکن یاد رکھے کہ اللہ رب العزت اپنے قانون کی خلاف ورزی فرماتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اللہ رب العزت کے رشتے ناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ جب تک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرے گا تو اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ آج کوئی بندہ کسی کو کچھ دے دینا، 10,000 روپے پکڑا دے، 20,000 پکڑا دے، تو اس سے بندہ محبت کرتا ہے، بے لوث محبت کرتا ہے۔ اور اگر منتھی تنخواہ کسی کو مل رہی ہو تو اسے محبت کرتا ہے، کیونکہ پیسے مل رہے ہیں۔ ابو کھانا کھلاتا ہے تو ابو سے محبت، امی آپ کی طرفداری کرتی ہیں، اچھی بات کرتی ہیں تو آپ امی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر ایک بات آپ کی مخالف کر دی تو آپ امی کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ تو اللہ ہماری تمام تر ضروریات کو پورا فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے بے لوث محبت کریں۔ 11ویں نمبر پہ اللہ رب العزت کی اطاعت۔ اب میں یوں مختصر الفاظ میں یہ کہوں، 11واں حق اور 11واں ادب کہ ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قوانین اور احکامات کو بجا لائیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو روک دیں۔ اس سے کہتے ہیں اوامر کو بجا لانا، نواہی سے بچنا۔ جو بندہ یہ